کہ آج جو ارتداد کے مسائل چل رہے ہیں بچیوں کو لے کر، اور بچیاں بھی بڑی ڈھیٹ قسم کی ہو گئی ہیں کہ جو اپنے ایمان کا سودا کر رہے ہیں الیاذ باللہ، یعنی وہ پیسے کے لالچ میں کہہ لیجئے اور محبت کا جھوٹا جال جو ان کے سامنے رکھا جا رہا ہے، بچھایا جا رہا، اس سلسلے میں کہہ لیجئے وہ اللہ کو چھوڑنے پر راضی، دین کو چھوڑنے پر راضی اور ایمان کو چھوڑنے پر راضی، لیکن وہ اتنا بڑا قدم اٹھا رہی ہے تو آخر کیا وجوہات ہیں جس کی بنیاد پر وہ اس پر آمادہ ہو رہی ہے بغیر کسی تکلف کے؟ یعنی بعض واقعات ایسے آ رہے ہیں کہ اگر ان سے بعض کورس کی بھی جا رہی ہے تو جواب یہ آ رہا ہے کہ بھائی ہماری زندگی ہم جو چاہے کریں، آپ اس میں انٹرفیئر نہیں کر سکتے، آپ اس میں نہ پڑھیں۔ تو بچیاں جو اتنی ڈھیٹ ہو رہی ہیں تو کیا وجہ ہے آخر؟ تو مسلم پرسنل لا بورڈ جو ہندوستان کا ایک مشترکہ پلیٹ فارم ہے مسلمانوں کی مختلف جمعیتیں، تنظیموں، تحریکوں، جماعتوں کا، اس کی طرف سے جو ایک وجہ سامنے آئی، انہوں نے جو اس کا ایک انالیسس کیا، ایک تجزیہ کیا، تو وجہ سامنے یہ آئی کہ بھئی چونکہ ہمارے نکاح بہت مہنگے ہو گئے نا، ہم نے نکاحوں کو بہت مہنگا کر دیا، اس کی وجہ سے وہ بچیاں خاص کر کے جو غریبی کی وجہ سے جن کے نکاح نہیں ہو پا رہے ہیں، جن کا باپ ان کے ہاتھ پیلے نہیں کر پا رہا ہے، تو وہ اپنا راستہ خود تلاش کر رہی ہے۔ آپ کا بھائی اکثر ایک جملہ کہتا ہے کہ دیکھو پانی اپنا راستہ تو نکالے گا، پانی اپنا راستہ تلاش کرتا ہے، آپ کہیں سے کتنا ہی اس کو روکنے کی کوشش کریں۔ تو ایسے ہی انسانی ضرورت ہے نکاح، اور ان خواہشات کی تکمیل جو اللہ نے مرد میں عورتوں میں رکھی ہیں، نکاح ہی اس کی تکمیل ہے۔ اگر نکاح کے ذریعے ان خواہشات کی تکمیل نہیں ہوگی تو بہرحال یہ خواہشات تکمیل کے لیے اپنے راستے نکالیں گے۔ اور اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہی ہے کہ چونکہ تاخیر ہو رہی ہے اور جہیز کے مطالبات بڑھ گئے ہیں، بچیوں کی شادیوں کے سلسلے میں جو آسانیاں ہونی چاہیے تھی وہ باقی نہیں رہی امت میں۔ 6 اعمال کا نام نکاح میں نے بار بار کہا اور کہتا رہوں گا انشاءاللہ تاکہ آپ کو یاد ہو جائے۔ 6 اعمال کا نام مسنون نکاح ہے، سنت نکاح، 2 فرض ہے، 1 واجب ہے، 3 سنتیں ہیں۔ 2 فرض کیا ہے؟ ایجاب و قبول 1 فرض، اور شرعی گواہوں کی موجودگی 2 فرض، ٹھیک ہے۔ 1 واجب کیا ہے؟ مہر۔ 3 سنتیں کیا ہے؟ خطبہ نکاح اور نکاح کی مجلس میں شعار تقسیم کرنا، اور شرعی دائرے میں رہتے ہوئے اپنی استطاعت بھر ولیمہ کرنا، بس ہو گیا نکاح۔ اب 7واں جتنا بھی ہے یہ اس کے باہر کا ہے۔ تو اس سلسلے میں بہت سارے احباب کے اچھے کمنٹس بھی آئے، اچھے مشورے بھی آئے۔ بعض لوگوں نے یہ مشورہ دیا کہ بھائی آپ نے اس بات کو تو بتا دیا کہ بھائی آج جو ارتداد کی شکار ہو رہی بچیاں، مہنگے نکاح اس کا سبب ہے۔ ہمارے بڑوں کی طرف سے تجزیہ ہوا اور بات بھی صحیح ہے، مانا بھی گیا اس کو، لیکن ساتھ ہی ساتھ ذرا اس کا کچھ علاج بھی آپ بتا دیں۔ تو علاج تو بہت سارے اس کے ہیں جو ہمارے اختیار میں ماشاءاللہ، ہمارے قابو کے بھی، ہم کو کرنا چاہیے، لیکن ہماری ادھر توجہ نہیں ہے، توجہ ہونا چاہیے۔ ایک بات تو علاج کے سلسلے میں یہ ہے میرے بھائی، جو آج سے نہیں پہلے سے کہا جا رہا ہے، مجھے آپ ایک بات بتائیں کہ جو بچہ بچی بچپن کی عمر میں اللہ رسول کو جانے گی، اللہ رسول کے احکامات کو سمجھے گی، اس کے عقائد مضبوط ہوں گے، وہ اللہ کو اپنا معبود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا پیغمبر، آخری نبی، آخری رسول تسلیم کرے گی، دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا لالچ بھی اگر اس کو دیا جائے وہ اس کو کبھی قبول نہیں کرے گی۔ ایمان والا اپنی جان دے دے گا لیکن اللہ کو نہیں چھوڑے گا، ایمان کو نہیں چھوڑے گا۔ یہ کب؟ جب ایمان اس کے دل میں رچ بس گیا ہو تب۔ اسی کو تو شہادت کہتے ہیں، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ آدمی جان دینے کو پسند کرتا ہے، پسند ہی کیا، ترجیح دیتا ہے۔ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے، جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی۔ دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، دو عالم سے بیگانہ کرتی ہے دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔
اللہ کے نام پہ لٹنا مٹنا کٹنا اور اللہ کے نام پہ شہید ہو جانا، تو اس میں تو پھر ایمان والے کو مزہ آتا ہے۔ پھر آخر کیا وجہ ہے کہ یہ بچیاں معمولی سے لالچ پر، جھوٹے پیار کے جال پر فریفتہ ہو کر ایمان سے ہی اپنا دامن جھاڑ رہی ہے؟ بچپن میں جو تعلیم ان کو ملنا چاہیے تھا اس تعلیم میں کچھ کمی ہوئی ہے۔ اس کے لیے بڑوں کی طرف سے بار بار یہ فکریں دلائی جا رہی ہیں کہ بھئی بچپن کی عمر میں بستی کا ہر بچہ مکتب میں جانے والا بن جائے۔ جب مکتب میں جانے والا بنے گا تو ایمان مضبوط ہوگا، اس کا عقیدہ مضبوط ہوگا، بچپن ہی کی عمر سے اللہ رسول کو جاننے والا بنے گا۔ یہ بچوں کے لیے، چھوٹوں کے لیے ایک تدبیر فرمائی۔ بڑوں کے لیے دوسری تدبیر فرمائی کہ بھائی یہ بڑوں کے لیے اللہ کے فضل و کرم سے یہ دنیا بھر میں آج جو ایمان کی محنت چل رہی ہے، دین کی محنت چل رہی ہے، پوری جو چلت پھرت چل رہی ہے، یہ بڑوں ہی کے ایمان کی مضبوطی کے لیے ہے نا، کہ بڑے اس کے ذریعے دین سیکھیں گے۔ سہ روزہ، عشرہ، چلے، 4 مہینے یہ کیوں لگوائے جاتے ہیں؟ تاکہ زندگی میں دین آ جائے۔ کسی بھی چیز کو انصاف سے سوچنا چاہیے، انصاف کا تقاضا ہے۔ ہر چیز کو تعصب کے چشمے سے دیکھو گے تو پھر ہرا لال دکھے گا، لال ہرا دکھے گا۔ سفید اگر لال چشمہ لگا ہے تو سفید بھی کیا دکھے گا؟ لال دکھے گا نا۔ تو تعصب کے چشمے سے دیکھو گے تو کچھ ٹھیک نہیں دکھے گا۔ آج آپ مجھے بتائیں کہ دنیا بھر میں آج جو یہ دین کی محنت چل رہی ہے، تھوڑی دیر کے لیے مان لیں خدا نہ خواستہ اگر یہ محنت نہ چلتی، لوگوں کے پاس جایا نہ جاتا، ٹھڈیوں میں ہاتھ ڈال کر درخواستیں نہ کی جاتی، لوگوں کو نشے کی جگہوں سے اٹھا کر ٹھڈیوں میں ہاتھ ڈال کر لایا نہ جاتا مسجد تک اور مسجد کی دعوت نہ دی جاتی، آج کس کے پاس پھر وقت تھا کہ لوگوں کو دین سکھاتے؟ بتائیے نا آپ مجھے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اس سے پہلے بھی اللہ والوں نے کام کیا اور بہت بڑے کام کیے، لیکن ان کے سامنے جو نفوس تھے، جو شخصیات تھیں، وہ اسی کی طرح تھیں کہ جو اس علاج سے شفا یاب ہو جاتی۔ اب چونکہ بے دینی بالکل یعنی سیلاب کی طرح عام ہے، یہ جو ایک بھیانک صورتحال ہوتی ہے نا، آگ لگی ہوئی تیزی سے، اس آگ میں اگر آپ انتظار کریں گے کوئی آپ کے پاس آئے گا اور دین سیکھے گا، بہت کم ایسے لوگ بچے ہیں۔ اب تو جا جا کے سمجھانا ہے۔ پیاسا ہے اس کو پتہ ہی نہیں کہ میں پیاسا ہوں، بیمار ہے اس کو پتہ ہی نہیں کہ میں بیمار ہوں۔ اب ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ بھئی پیاسے کی پیاس بجھانے کے لیے، بیمار کو دوا کھلانے کے لیے اس کے در تک جاؤ، اس کے گھر تک جاؤ، ٹھڈی میں ہاتھ ڈال کے بولو بھائی بسم اللہ بول کے آ کر، اس نے آ کیا، بسم اللہ بول کے دوا ڈالو۔ یہ صورتحال چل رہی ہے کہ ڈاکٹر خود جائے مریض کے گھر۔ آگ اتنی بھیانک لگی ہوئی بے دینی کی۔ یہ اللہ والوں کی فکروں کا نتیجہ ہے آج الحمدللہ، اور اسی دین کی محنت کی جو پوری دنیا میں چلت پھرت کی برکتیں ہیں کہ آج نہ صرف یہ آپ سوچ نہیں سکتے تھے اس طبقے میں، ہجروں کے اندر بھی دین کی دعوت، کبھی سوچا تھا آپ نے؟ ان کی جماعت دنیا میں چلے گی، کبھی سوچا تھا آپ نے؟ ایک مخلص دائی دعا کے حقدار بنتے ہیں، یقیناً نام لے کر حضرت مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اللہ ان کو اچھا رکھے۔ ایک مخلص دائی کی محنت آج پوری دنیا میں ہجروں کی جماعت بھی چل رہی ہے، یہ جو مخنث ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم تو ان کو ایزی لے رہے تھے نا، سوسائٹی اور سماج نے تو ان کو ایک طرف لگا کے پھینک دیا تھا، ارے بھائی یہ تو بس ایک گیا گزرا حصہ ہے سماج کا۔ نہیں، وہ بھی تو انسان ہے، اللہ نے ان کی بھی رسپیکٹ رکھی ہے، ان میں دین کا کام کیا، انہوں نے اپنی جو حرکتیں تھیں پہلے اس سے توبہ کی، چہرے پہ داڑیاں سجائی، آج دین کا کام کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ طوائفوں کی بستیاں جہاں 24 گھنٹے زنا عام تھا، نعوذ باللہ، حرام کاریاں ہو رہی تھی، اللہ رسول کے حکموں کو توڑا جا رہا تھا، ان بستیوں میں جا کر اس مخلص دائی نے محنت کی، اسی کام کی برکت سے نا، اس مخلص دائی نے محنت کی اور محنت کر کے ان کو توبہ اللہ کرائی۔ وہ بستیاں جہاں حرام کاریاں ہوتی تھی آج دین کے مرکز بنے ہوئے ہیں، اللہ رسول کا گہوارہ بنے ہوئے، ان کی تعلیمات کا گہوارہ بنے ہوئے ہیں، وہاں پر آج قال اللہ قال رسول کی صدائیں بلند ہو